السلام علیکم۔ محمد احمد حاضر خدمت ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک نوجوان کی کہانی شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ نوجوان انتہائی غربت کے ماحول میں پیدا ہوا۔ 5 بہن بھائیوں کا ایک بھائی تھا۔ والد صاحب انتہائی کمزور تھے۔ معاشی طور پر حیثیت اتنی اچھی نہیں تھی۔ والد صاحب جو کچھ کماتے تھے وہ محض گھر کے اخراجات پورا کرنے کے لیے کافی ہوتے تھے۔ اس بچے کا نام ہے دیو رتوڑی۔ دیو رتوڑی اور یہ ہندوستان کی شمالی ریاست اتراکھنڈ میں پیدا ہوئے۔ وہاں پر یہ اپنی تعلیم حاصل کی۔ کچھ تعلیم حاصل کی، اس کے بعد چھوڑ دیا۔ اپنے گاؤں کے ایک سرکاری اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے اور اس اسکول کی فیس 1 روپیہ ماہانہ تھی اور کئی میل پیدل سفر کرنا پڑتا تھا۔ لیکن ان کے والد صاحب کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا تھا جس سے وہ اپنی فیس ادا کرتے۔ یہ جو اتراکھنڈ کی ریاست ہے یا جو علاقہ ہے یہ یوگا کے لیے بڑا مشہور ہے۔ یہاں یوگا لوگ بڑے شوق سے سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ اس وقت یہ نوجوان 46 سال کی عمر کا ہے اور اصل میں اس کا نام تھا دوارکا پرساد رتوڑی۔ دوارکا پرساد رتوڑی، لیکن اب اسے دیو رتوڑی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس نوجوان نے بڑی مشکل سے زندگی بسر کی۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ بہت تھوڑی تعلیم حاصل کی، بمشکل 10ویں کلاس پوری کر سکے، اس سے آگے تعلیم حاصل نہ کر پائے۔ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ وہ گھر جاتے تو کچھ بھی پکا ہوا نہیں ہوتا تھا اور انہیں بھوک برداشت کرنی پڑتی تھی۔ لیکن انہیں ایک چیز جو بہت متاثر کرتی تھی وہ تھی بروس لی کی فلمیں۔ بروس لی ایک بہت بڑا اداکار رہا ہے۔ بہرحال انہوں نے بتایا کہ 1991 میں 1991 یہ دہلی میں آئے اور ایک ڈیری فارم پر کام کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت انہیں تقریباً 350 روپیہ ماہوار تنخواہ ملتی تھی اور ان کا کام کیا تھا؟ محض دودھ بیچنا۔ یہ سائیکل پر سواری کرتے تھے اور گھوم کے گھر گھر جا کر دودھ بیچا کرتے تھے۔ کچھ عرصہ یہ کام چلتا رہا، لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک تعمیراتی کمپنی میں ملازمت اختیار کر لی۔ ان کو وہاں پر 500 روپیہ مہینہ تنخواہ ملا کرتی تھی اور یہ کام انہوں نے تقریباً 11 سال تک جاری رکھا۔ 11 سال کے بعد انہوں نے یہ کام چھوڑ دیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ان کو بروس لی کی فلمیں دیکھنے کا بڑا شوق تھا اور بروس لی کی فلمیں دیکھ کر یہ مارشل آرٹ سے متاثر ہوئے۔ انہوں نے مارشل آرٹ بھی سیکھنا شروع کیا۔ بروس لی کی فلم دیکھتے ہوئے انہوں نے تھوڑی انگلش بھی سیکھ لی کہ انگلش کس طرح بولی جاتی ہے، کیونکہ وہاں پر ڈب کی ہوئی فلمیں ہوتی تھیں اور اس میں انگلش بھی سیکھی جا سکتی تھی۔ بروس لی کی جس فلم نے ان کے ذہن کو بدلا اور ان کے حالات بدلے اس کا نام تھا ڈریگن۔ یہ فلم وہ تھی جس میں بروس لی نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس کے بعد یہ ممبئی آ گئے۔ ممبئی میں انہوں نے 1 سال تک لگاتار مارشل آرٹ سیکھا۔ پھر ممبئی سے یہ دہلی آ گئے اور دہلی میں انہوں نے کچھ ریسٹورانٹ میں ایز اے ویٹر کام کیا، وہاں پر ملازمت کی۔
مختلف ریسٹورانٹس میں کام کرتے رہے. اس دوران انہیں ایک چینی ریسٹورانٹ میں کام کرنے کا موقع ملا. ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ کسی طرح چین چلے جائیں. اسی طرح بروس لی کی طرح وہ مارشل آرٹ میں ماہر ہو جائیں اور وہاں پر پہنچ جائیں. چین جانا اتنا آسان نہیں تھا، وسائل میسر نہیں تھے، لیکن پھر بھی کام کرتے رہے. ایک مرتبہ ایک چینی ریسٹورانٹ میں کام ملا تو وہاں پر چینی ریسٹورانٹ کا جو مالک تھا ان کی مدد کے ذریعے انہوں نے چین جانے کا قصد کیا اور 2005 میں یہ چین پہنچ گئے. چین جا کر یہ بڑے حیران ہوئے. ان کا خیال یہ تھا کہ ہر چینی کو مارشل آرٹ آتی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا. یہ جس سے کہتے کہ مجھے مارشل آرٹ سکھا دو، وہ کہتا ہمیں یوگا سکھا دو. بہرحال اسی دوران انہوں نے بہت سے ریسٹورانٹس میں کام کیا اور وقت گزرتا گیا. اب یہ ہوا کہ انہوں نے کچھ پیسہ بھی کمانا شروع کر دیا. 2010 میں ایک امریکی ریسٹورانٹ میں انہوں نے کام کیا. کافی تجربہ ہو گیا اور پھر انہوں نے ذہن بنایا کہ اپنا ریسٹورانٹ شروع کیا جائے. چینی شہر زیان میں انہوں نے اپنا ایک پہلا ریسٹورانٹ کھولا اور اس کا نام رکھا ریڈ فورٹ ریسٹورانٹ. وہ ریسٹورانٹ کافی چلا. چینی زبان بھی انہوں نے سیکھ لی اور بڑی کامیابی کے ساتھ انہوں نے وہ ریسٹورانٹ چلایا. خواتین و حضرات، اس کے بعد 2 سال تک یہ محنت کرتے رہے اور 2 سال میں انہوں نے وہاں پر 6 ریسٹورانٹس بنا لیے اور اب وہاں پر ان کے 11 ریسٹورانٹس ہیں. کچھ چینی ریسٹورانٹس ہیں جو چائنیز فوڈ پرووائڈ کرتے ہیں اور کچھ انڈین ریسٹورانٹس ہیں جو انڈین فوڈ پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے بعد ان کا فلمی سفر شروع ہوا جو ان کو بہت شوق تھا، اور میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ بروس لی سے بہت زیادہ متاثر تھے. فلموں میں کام کرنا شروع کیا اور اب تک یہ تقریباً 35 فلموں اور ڈراموں میں کام کر چکے ہیں. یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی ان کی. ان کا خواب تھا جو انہوں نے اس کو پورا کیا. اس سے بھی بڑی کامیابی جو ان کو حاصل ہوئی، اور یہ بڑی کمال کی کامیابی تھی، کہ 2018 میں ان کو نصابی کتاب میں شامل کر لیا گیا. یعنی ان کی زندگی پر ایک سبق چائنیز نصابی کتاب میں شامل کیا گیا، جس کے مطابق یہ چین کیسے پہنچے، چین آنے کے بعد انہوں نے کس طرح کی جد و جہد کی، اور پھر انہوں نے کس طرح اپنا نام پیدا کیا. خواتین و حضرات، یہی وہ شخص ہیں جنہوں نے اپنے علاقے سے تقریباً 150 افراد کو بلایا اور انہوں نے اپنے علاقے میں رتوڑی فاؤنڈیشن ایک قائم کی جو کہ بچوں کو تعلیم دیتی ہے. بہت سی کامیابیاں سمیٹی، لیکن سب سے بڑی کامیابی نصابی کتاب کا حصہ بننا، جس میں چائنا میں بچوں کو ان کی جد و جہد کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ کس طرح انہوں نے برے ترین حالات میں جد و جہد کی، اپنی کامیابی حاصل کی. یہ ہم تمام لوگوں کے لیے سبق ہے، بہت بڑا لیسن ہے، خاص کر ان جوانوں کے لیے جو مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں. جد و جہد زندگی میں بہت اہم ہے. اللہ تعالی ہم سب کو کوشش کی توفیق عطا فرمائے اور کامیابی عطا فرمائے. شکریہ خواتین و حضرات.